subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی کہ اگر کسی کی بہت زیادہ تعداد میں نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلہ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اسے جان کر بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ سامعین مکرم، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اسے اب توفیق مل رہی ہے، وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ زندگی بھر کی اس کی قضا نمازیں ہیں اور وہ انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے اپنی نمازوں کا حساب لگائے، پھر جتنے سالوں کی نمازیں اس کے اوپر قضا ہیں وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ لیکن اگر اسے تاریخ بلوغت یاد نہیں ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو اس حوالے سے پھر علماء کرام نے کہا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے اپنے بالغ ہونے کا حساب لگائے، اور پھر اس حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر بنیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قضا نماز جو ہے وہ ہر روز کی 20 رکعتیں ہوں گی، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوا کرتی، بلکہ صرف فرضوں اور وتروں کی قضا پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان نمازوں کی قضا کی جائے گی۔ ان کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں پڑھی جائے گی۔ اب یہ سمجھیں کہ قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادہ کو، زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کریں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ظہر کی نیت کریں گے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی میں نیت کرتا ہوں۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے تو اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے میں اس نماز کے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب آپ اس طرح سے نیت کر کے نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز جو آپ کی پہلی تھی وہ آپ کے ذمہ سے اتر جائے گی، پھر اس کے بعد والی جو نماز ہوگی وہ آپ کی سب سے پہلے قضا ہونے والی بن جائے گی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، کثیر تعداد میں نمازیں اس بندے کے ذمہ میں قضا ہیں، تو ایسے شخص کے لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے مکمل نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اب اس کے لیے تخفیف ہے، یعنی کہ رعایت ہے۔ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، 3 تسبیحات کی جگہ وہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ لیکن یہ احتیاط لازمی کرنی ہے کہ جب پورے اطمینان کے ساتھ رکوع میں پہنچ جائے تب یہ 1 تسبیح پڑھنا کافی ہوگی، یعنی جب رکوع میں مکمل طریقہ سے جھک جائے پھر تسبیح پڑھے، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی کم از کم 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ تسبیح پڑھ کر اپنا سجدہ مکمل کر لے، یعنی کہ ہر سجدہ میں 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ کافی ہے۔ یہ تو تخفیف تھی رکوع و سجود کی۔ دوسری تخفیف، اگر 3 یا 4 رکعت والے فرض پڑھ رہا ہے، یعنی کہ جس طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن جس کی زیادہ نمازیں قضا ہیں
اس کے لیے ان میں یہ تخفیف ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی جگہ وہ 3 بار سبحان اللہ پڑھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے دوسری تخفیف۔ تیسرے نمبر پر تخفیف یہ ہے کہ قعدہ آخر میں، یعنی جب نماز کے آخر میں التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود اور دعا پڑھتے ہیں، اس میں تخفیف یہ ہے کہ آخری قعدہ میں التحیات پڑھ لینے کے بعد دونوں درود اور دعا پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و آلہ، یعنی کہ اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آلہ تو کافی ہوگا، اس کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود اور دعا نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے تیسری تخفیف۔ یاد رکھیے یہ تخفیف اس شخص کے لیے ہے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہیں۔ چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے اس کی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری سورت کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جہاں تک فرض نماز کی بات تھی، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کافی تھا، لیکن جو وتر نماز ہے اس کی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ضرور ملانی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو اس طرح سے اس کی وتر نماز بالکل درست ادا ہوگی۔ تو یہ تخفیف کثیر تعداد میں قضا نمازوں والے کے لیے ہے۔ اس تخفیف کے ساتھ اگر آپ قضا نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ تعداد میں نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جس بندے کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اس تخفیف سے فائدہ اٹھا کر اپنے ان فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا قضا نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو نمازیں قضا کی ہیں ان کا گناہ ہے، اور پھر گناہ کی معافی کے لیے جو ہے توبہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نمازیں ادا کریں، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ بھی کریں کہ یا اللہ جو مجھ سے غفلت کی بنا پر کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی معافی کا طلبگار ہوں، مجھے بخش دے۔ آئندہ کے لیے تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ وقت پر نماز کی ادائیگی کروں گا۔ اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔